حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ بہت ہی قابل احترام مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا یہ 7واں مہینہ رجب المرجب چل رہا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے گنتی کے لحاظ سے اللہ کے ہاں طے ہیں۔ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے، منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بہت قابل احترام ہیں، باقی مہینوں کی نسبت ان مہینوں کی حرمت اور عظمت زیادہ ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ان کے نام قرآن کریم کی کسی آیت میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان 4 مہینوں کا ذکر فرمایا: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ 3 مہینے لگاتار ہیں، پے در پے، 11واں، 12واں اور پہلا، اور چوتھا مہینہ ان 12 مہینوں میں سے 7واں مہینہ رجب ہے۔ رجب کے مہینے میں کوئی خاص شکل کی عبادت جس کا تعلق صرف رجب کے ساتھ ہو شریعت میں مقرر نہیں ہے۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے: اللہم بارک لنا فی رجب وفی شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، او کما قال علیہ السلام، کہ اے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم بھی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے عمل سے ثابت بھی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے نبی کریم علیہ السلام شعبان میں رکھتے تھے۔ رجب میں کسی خاص روزے کی تعیین الگ سے شریعت میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی الگ سے فضیلت اس مہینے کی عام مہینوں سے ہٹ کر، سوائے اس کے کہ یہ حرمت اور عظمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب لوگ اور اس سے پہلے جو دنیا میں امتیں گزری ان سب کے ہاں سال کے 12 مہینوں میں سے ان 4 مہینوں کے اندر امن و امان کا خیال زیادہ رکھا جاتا تھا، جنگ بندی ہو جاتی تھی، قتل و غارت گری رک جاتی تھی، فساد اور فتنہ پورے ماحول اور معاشرے میں ختم ہو جاتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان 4 مہینوں میں تو یہ چیزیں حرام ہوں اور باقی مہینوں میں فتنہ اور فساد جائز ہو جائے۔ ان مہینوں میں بھی بدامنی، فتنہ اور فساد منع ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں
اس حرمت میں زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے اور مزید احکامات سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی مہینوں سے زیادہ عزت اور شرف عطا فرمایا حرمت اور عظمت کے لحاظ سے۔ اور رجب میں کئی اسلامی واقعات پیش آئے، جن میں سے محدثین اور سیرت نگاروں کے ہاں ایک عظیم واقعہ جس کا ذکر ہے وہ واقعہ معراج ہے۔ اس کی خاص تاریخ اور خاص سن کہ یہ کس تاریخ کو ہوا اور کس سال میں ہوا، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے دلائل اور تحقیق کے ساتھ۔ قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مہر نبوت میں یہ بات لکھی ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب المرجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت یہ سفر کروایا، جس کو سفر اسرا اور سفر معراج کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت چونکہ نبوت کا 12واں سال ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 52 سال چل رہے کہ اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا اور 11 سال اوپر گزرے، یہ 51 ہو گئے، اور 12ویں سال میں یہ واقعہ ہوا۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 51 سال اور 5 مہینے تھی جس وقت یہ عظیم سفر اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ اور یہ جو سفر ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سفر کے ظاہراً بہت سارے مقاصد ہیں، جن میں سے 3-4 میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 15 میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا ذکر کیا جو زمین پر ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی، اپنے بندے کو وہ پاک ذات رات کو لے گئی سفر پر، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام سعودی عرب میں مکہ مکرمہ شہر میں، اور مسجد اقصی فلسطین میں ملک شام کے ایریے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یعنی مکہ سے فلسطین تک اپنے بندے کو لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ، اور مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، ہماری برکتیں وہاں نازل ہو رہی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سفر کیوں کروائے؟ تو آگے فرمایا لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتِنَا، تاکہ ہم اس بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ ہماری قدرت تو ہر جگہ ہے، ہر شکل میں، ہر وقت ہے، لیکن کچھ خاص نشانیاں ہیں ہماری قدرت کی جو ہم نے اپنے اس بندے کو دکھانی ہے۔ تو اس میں ایک وجہ تو اس سفر کی یہ تھی، جو سفر زمین پر ہوا مکہ سے فلسطین تک،
اس کا ذکر اس آیت میں ہے جو پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت ہے، اور یہ سفر اسرا کہلاتا ہے۔ اسرا بعبدہ، اس سے یہ لفظ نکلا ہے اسرا۔ اسرا کا معنی ہے رات کو سیر کرنا، سفر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمینی سفر کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اسرا بنتا ہے، اور وہاں سے پھر آپ کا آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس سے، مسجد اقصیٰ سے اوپر کی طرف سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج عروج سے ہے۔ عروج کا معنی ہے چڑھنا، اوپر کی طرف۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس سفر کو جب بیان فرمایا تو اس میں یہ لفظ استعمال کیا عریج بی، کہ مجھے اوپر چڑھایا گیا۔ تو اس لفظ کے حدیث میں آنے کی وجہ سے اوپر کے سفر کے لیے معراج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے زمین والے سفر کا، یہ قرآن کریم سے صراحتاً ثابت ہے۔ جو شخص اس سفر کا انکار کرے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کا منکر بنتا ہے۔ اس وجہ سے وہ شخص کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا، کہ اس سفر کو ماننا یہ قرآن کریم کو ماننا ہے۔ جو اوپر کا سفر ہے قرآن کریم میں اس کا اشارہ ہے، صراحت نہیں، لیکن احادیث میں بہت تفصیل ہے۔ اور یہ سفر جو ہے معراج کا، نبی کریم علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ سے، درجنوں صحابہ سے، اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین سے سینکڑوں کی تعداد میں روایت ہے۔ گویا کہ یہ قرآنی اور حدیثی سفر ہے، اور احادیث متواترہ، حدیث متواتر اسے کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں ہر دور میں کہ ان سب کا باہمی مشاورت سے جھوٹ پر متفق ہونا عقل کے نزدیک ممکن نہ ہو۔ تو یہ جو خبر ہوتی ہے اس کو متواتر کہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ سفر درجہ تواتر تک پہنچ چکا تھا۔ اور یہ بات بھی ذہن رکھیں کہ یہ سفر خواب میں نہیں ہوا، یہ سفر حالت بیداری میں ہوا ہے۔ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اور یہ سفر حضور کی صرف روح کو نہیں ہوا، بلکہ آپ کی روح اور جسم کو اکٹھا یہ سفر کروایا گیا، کیونکہ اگر خواب میں یہ سفر آپ نے کیا ہو تو یہ معجزہ نہیں بنتا، اور پھر کافر اس کا انکار بھی نہیں کریں گے کہ خواب میں تو انسان بہت عجیب عجیب جگہوں پہ چلا جاتا ہے فوراً۔ کافروں نے اس کا انکار ہی اس لیے کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حالت بیداری میں اپنے جسمانی سفر کا بیان کیا کہ یہ میں نے کیا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ مستدرک حاکم کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا پہلے ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر کے فضائل کے دوران، کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام کو یہ سفر کروایا گیا اور واپسی پر صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عظیم سفر کروایا ہے، اور جب اس کی تفصیلات بیان کیں تو جتنے بھی کافر تھے وہ کہنے لگے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو جھوٹ ہے۔ اور اس وقت کچھ لوگ حضرت ابو بکر کو جا کر ملے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مجھے رات کے مختصر حصے میں اتنا بڑا سفر کروایا گیا اور رات ہی کو میری واپسی ہو گئی، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے پوچھا کس نے کہا ہے؟
جب ان کے علم میں آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے، حالانکہ ابھی تک صبح سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں؟ یہ تو عقلی طور پر ممکن نہیں ہے کہ مکہ سے فلسطین تک اس دور میں 1 مہینہ لگتا تھا سفر میں، اور یہ شخص 1 منٹ سے پہلے پہنچ گیا، اور پھر جو آسمانوں کا سفر ہے وہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ بات ان کے کہنے پر پہلے ہی مان لی ہے کہ مجھے صبح اور شام آسمان سے خبریں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، اور فرشتہ آ کر دے کے جاتا ہے، اور فرشتے کا آنا اتنی تیز رفتاری سے ان کے کہنے پر ہم نے مان لیا، تو جب یہ خود کہہ دیں میں چلا گیا ہوں تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ بس اس تصدیق کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کو صدیق کا لقب عطا کر دیا گیا۔ یہ ایمان تھا اپنے رسول پر، اور صحابہ کرام نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس مسئلے میں شک میں نہیں ڈالا، بڑا سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھا، تصدیق کی، بس اس کے بعد پھر عقل کو درمیان میں نہیں لائے۔ اس لیے اللہ کے ہاں ان کے مراتب دن بدن بڑھتے تھے۔ اور اگر انسان وحی کے مسئلے میں اپنی عقل کو دخل دیتا ہے کہ یہ عقل میں نہیں آتا، یہ نہیں آتا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کی عقل میں نہیں آتا؟ عقلیں تو دنیا میں بہت زیادہ ہیں، آپ کی عقل میں نہیں آتا، ممکن ہے کسی اور کی آ رہا ہو۔ اور پھر اگر عقل کو حجت بنایا جائے تو کس کی عقل کو؟ سب سے بڑی عقل تو پیغمبروں کی ہوتی ہے، اور پیغمبروں میں بھی سب سے زیادہ عقل والے تو ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام ہیں جن کی تعریف اللہ نے قرآن کریم میں کی ہے۔ ان سب کی عقلوں میں تو یہ بات آ گئی، اور مسلمان بھی اس کو مان رہے ہیں عقلی لحاظ سے کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی رات کو۔ تو حضور اپنی مرضی سے نہیں گئے، حضور کو کون لے کر گیا؟ تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جو تمہارے نزدیک نہیں ہو سکتا اللہ کے ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی قدرت کئی طریقوں سے بیان کی ہے، جس میں ایک مثال دیتا ہوں، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کہتا ہے جب میں کسی کام یا چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہوں کہ یہ کام کرنا ہے، تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں، بس میرا ارادہ ہی کافی ہے، میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، میرا تو صرف حکم ہوتا ہے۔ اسباب، وسائل، حالات کیا ہیں میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، ہماری قدرت کام کرتی ہے۔ ہم نے اپنے بندے کو بلانا چاہا، بس ہمارا بندہ ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اب کوئی کہے کیسے ہو گیا، تو انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، لیکن اللہ کہتا ہے میری قدرت پر اگر تمہارا ایمان ہے تو پھر تو تمہیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جب اللہ لے گیا تو یقیناً یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر حضور خود کہتے کہ میں خود گیا ہوں، لے کر کوئی نہیں گیا، تو پھر بھی ہم مان لیتے، لیکن آپ نے تو براہ راست دعوے یہ کیا عریج بھی، مجھے اوپر کی طرف چڑھایا گیا، تو چڑھانے والا کون ہے، لے کے جانے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ہوں، اور اگر میں لے کے جانا چاہوں اور نہ لے جا سکوں، میری طاقت اور بس سے باہر ہو، تو یہ میری کمزوری ہے، پھر میں خدا نہیں ہو سکتا، پھر میں بے بس اور مجبور ہوں۔ اس لیے اس سفر کا آغاز جب اس آیت میں کیا بیان میں، تو شروع میں پہلا لفظ سبحانہ بولا، جس کا ترجمہ ہے ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گئی مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، میں کہہ رہا ہوں میں لے کے گیا، پھر بھی کوئی کہے نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کمزور ہے، اللہ میں طاقت نہیں اور قدرت نہیں ہے، تو پھر تو میں پاک نہ ہوا، میرے اندر تو عیب ہو گئے۔ اس لیے اس سفر پر کو سمجھنے کے لیے نبی پر نظر نہیں رکھنی
میں نے پہلے اپنا ذکر کیا ہے، میرے اوپر نظر رکھنی ہے کہ یہ کام اللہ نے کروایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، پہلے میرا ذکر ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گئی، تو بندے کا ذکر تو بعد میں آ رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے معراج کے سفر کو سمجھنے سے پہلے تم نے میری طاقت اور قدرت پہ نظر رکھنی ہے، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا اس سفر کو ماننا۔ اب اگر پیغمبر جسمانی لحاظ سے نہ گئے ہوں، صرف خواب کا واقعہ ہو، تو پھر سبحانہ کہنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کئی مرتبہ سوتے ہیں اور خواب میں آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ اٹھتے ہیں کہتے ہیں ابھی میں عمرے پہ تھا۔ اگلے بندے نے کبھی نہیں کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ آپ جس جہان میں تھے عین ممکن ہے کہ روح کی پرواز بڑی تیز ہوتی ہے، اور آپ ایک بندے کو کہتے ہیں کہ میں ابھی اس وقت امریکہ میں تھا، ابھی اس وقت میں یہاں سے نکلا ہوں اور میں جاپان میں گیا ہوں، فلاں بندے سے میری ملاقات ہوئی، میں نے وہاں یہ باتیں کی اور یہ کام کی، اور میں واپس آ گیا۔ اور یکدم وہ یہ واقعہ بیان کر رہے اور کہتے ہیں یہ خواب میں ابھی دیکھا ہے، اور وہ بندہ پاس بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے یہ لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اور وہ پھر بھی نہیں کہتا کہ میں تو پاس بیٹھا ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا کہ آپ گئے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلو کسی اللہ والے سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں تو کوئی بھی بیان کرے تو یہ تو ہو سکتا ہے، آپ بھی تصدیق کرتے ہیں۔ ایک بندہ سویا ہوا ہے، یک دم اٹھتا ہے گھبرا کے، پسینہ چھوٹا ہے، ڈرا ہوا ہے، خوف، کہتا ہے سانپ سانپ سانپ۔ آپ کہتے ہو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں سانپ لڑ گئے۔ وہ کہتا ہو اللہ کے بندے میں بیٹھا ہوں آپ کے پاس کمرے میں، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، دروازے بند ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، سانپ کوئی نہیں ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہتا تو جھوٹ بول رہے، اس کو پسینے نکل گئے، یہ کانپ رہا ہے، اس کو خوف ہے، اور اس نے دیکھا ہے سانپ اس کو لڑے، اور وہ جو پاس بیٹھا ہوا ہے وہ جس جہان میں ہے وہ اور جہان ہے، اور یہ جس جہان میں تھا یہ اور جہان تھا۔ تو یہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ چلیں کسی مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر خواب میں سانپ لڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ پھر بھی اس کو جھوٹا نہیں کہتا۔ تو اس میں تو ایک کافر بھی اگر اپنی خواب اس طرح کی بیان کرے تو دنیا کا ہر شخص کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے۔ تو اگر میرے نبی کو خواب میں یہ سارا کچھ ہوا ہے تو پھر ابو بکر کو صدیق کا لقب کیوں ملا اور ابو جہل نے انکار کیوں کیا؟ کیا اتنا وہ بیوقوف تھا، اس کو نہیں پتا لوگوں کو خواب میں بڑی عجیب عجیب آ جاتی ہیں؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے، یہ واقعہ بیداری کا ہے۔ کس کا ہے؟ اسی وجہ سے کافر نے انکار کیا۔ اور یہ صرف روح کا نہیں ہے کہ روح گئی ہے، اس لیے کہ روح کی رفتار اور سفر تو بہت تیز ہے۔ اعتراض تو تب پیدا ہوا جب جسم گیا اور حضور خود چلے گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو چیز جتنی لطیف ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہے۔ اب ایک بندے کو آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے امریکہ گیا 2 منٹ میں پہنچ گیا، وہ کہے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، 12-14 گھنٹے 24 گھنٹے تو سمجھ آتے ہیں، 2 منٹ میں آپ کیسے چلے گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے جسم کو دیکھ رہے کہ یہ ٹھوس چیز ہے، وزنی چیز ہے، اور ٹھوس چیزیں اتنی تیز رفتاری سے نہیں چلتی۔ اور ادھر سے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جس وقت سورج نکلتا ہے اس کی پہلی کرن اس سے پھوٹتی ہے تو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر روشنی طے کر لیتی ہے۔ اب یہ 1,86,000 میل، یہ تو دنیا کے ایک کونے سے چلیں دوسرے کونے سے بھی کئی گنا زیادہ آگے ہی نکل جائیں گے، تو بہت چھوٹا سا ایریا ہے۔ اور اب روشنی کی رفتار کو آپ نے مان لیا ہے، اس لیے کہ روشنی ٹھوس وجود نہیں رکھتی، وہ تو لطیف وجود ہے۔ اسی طرح فرشتے کا وجود بڑا لطیف ہے، فرشتہ یوں آیا اور یوں گیا بالکل ممکن ہے۔ حضرت اسرائیل آئے، ابھی روح نکالی، ابھی وہ دیکھو جاپان میں وہ بندہ مر گیا اس کی نکال لی، ابھی سعودیہ میں فلاں مر گیا اس کی نکال لی، ابھی ٹیلی فون آیا ہے۔ تو فرشتہ جو ایک وقت میں یوں یوں سارا کچھ کر رہے، اور آپ نے کبھی بھی نہیں کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ لطیف اجسام ہے۔ اسی طرح جنات کے جو وجود ہیں یہ لطیف جسم ہے، آنن فانن سفر۔ قرآن کریم میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں یہ جنات سے بات کی، سورہ نمل میں ہے کہ ملکہ بلقیس جو یمن میں ہے، ملکہ سبا، ملکہ بلقیس، اس کا جو شاہی تخت ہے وہ جلدی سے جلدی میرے پاس کون لے کے آ سکتا ہے؟ حضرت سلیمان اپنی مجلس میں تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، جنات اور انسان تابع بن کر کھڑے ہوتے تھے۔
آپ نے فرمایا کہ وہ فوراً کون لا سکتا ہے میرے پاس؟ اب کہاں حضرت سلیمان ملک شام میں، اور کہاں وہ تخت بلقیس ملک یمن میں پڑا ہوا ہے، اور تخت بھی اتنا بڑا کہ جو کئی کنالوں پر ہے، شاہی تخت ہے، دنیا کا مہنگا ترین شاہی تخت، ہیرے جواہرات سونا چاندی، اتنی مہنگی دھاتیں اس پہ لگی ہیں، اور اتنا بڑا تخت اٹھا کر لانا ہے۔ ان میں سے ایک جن بولا، قرآن کریم کہہ رہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دیر آپ بیٹھتے ہیں اور پھر آپ اٹھ جاتے ہیں، تو آپ کے اٹھنے سے پہلے وہ تخت بلقیس آپ کے پاس ہوگا۔ آپ ذرا چیک کریں نا کہ ملک شام سے یمن کا سفر کتنا بنتا ہے، تو اتنے جلدی کیسے آئے گا؟ لیکن چونکہ بولنے والا جن ہے، قرآن کریم کہہ رہے ہیں، تو اس کی رفتار تو اس سے بھی تیز ہے، وہ تو لا سکتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے قال الذی، ایک اور اس کے پاس ایسا تھا، عندہ علم من الکتاب، جس کو ہم نے اپنی کتاب کا علم دیا، اس میں اعظم تھا یا کوئی بھی وجہ تھی، یا مستجاب الدعوات تھا، اس نے کہا جی میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ آپ نے تو یوں بولا ہے نا لاؤ، ابھی آنکھ کھلی، یوں کریں گے تو پڑا ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے، اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی طرف آنکھ اٹھا کر یوں نہیں کریں گے، اس سے پہلے پڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا تم جلدی لا سکتے ہو، تم لاؤ۔ حضرت سلیمان بات کر رہے یوں کیا تو وہ پڑا ہوا تھا، ابھی آنکھ نیچے کر کے اوپر نہیں کی کہ تخت بلقیس یمن سے ملک شام میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہے؟ تو یہ جن تو سارے میرے نبی کے غلام ہیں، فرشتے تو میرے نبی کے قدموں میں پھر رہے ہیں، اور وہ رسول آ کر کہتے ہیں کہ ایک لمحے میں پوری کائنات سے مجھے سیر کرا دی گئی۔ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیسے نہیں ہو سکتا؟ وجہ پھر آپ جنات کی رفتار، روشنی کی رفتار، فرشتوں کی رفتار کا بھی انکار کریں، آپ کہیں ہمیں سب جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا۔ اور اگر کوئی ملحد دہری اور اللہ کو نہ ماننے والا شخص ہو، وہ تو فرشتوں کو بھی نہیں مانتا، جنوں کو بھی، لیکن روشنی کو تو مان رہے۔ یہ تو آج کا سائنسدان بول رہے غیر مسلم کہ روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل ہے، یہ تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ روشنی بھی ایک مخلوق ہے، اس کا ایک وجود ہے، وہ اتنے تیز کیسے ہو گئی؟ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، عقل کے لحاظ سے بھی یہ ممکن ہے، نقل کے لحاظ سے بھی یہ ممکن ہے، اور میرے نبی کو یہ عظیم ترین معجزہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے کرایا ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے تو مجھ سے بات کرو۔ قرآن کریم میں کتنی مثالیں میرے رب نے دی ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم دیکھتے نہیں؟ انسان آج میری مثالیں بیان کرتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، قبر میں جاؤں گا، مٹی ہو جاؤں گا، اذا کنا عظاما، کہ میں جب میری ہڈیاں ورفاتن انا لمبعوثون، بربری ہڈیاں ہو جائیں گی، اذا کنا عظاما نخرا، میں چور چور ہو جاؤں گا، میرا وجود ختم ہو جائے گا، ہزاروں سال مٹی میں گزار بیٹھا مرنے کے بعد، اور مٹی مجھے کھا گئی، اور اس کیفیت میں کہ میں تو ذرے ذرے بن گیا، تو کیا مجھے دوبارہ پھر کوئی ایسی ذات ہے جو دوبارہ کھڑی کر کے مجھ سے زندگی کے بارے میں پوچھے گی کہ بتاؤ تم نے جوانی کیسے گزاری، تم نے نعمتیں کیسے استعمال کی؟ آنکھ کا پوچھے گا، کان کا پوچھے گا، دل کے استعمال کا پوچھے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ مشرکوں کا عقیدہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص مٹی میں مل گیا ہے، اس کا وجود نظر ہی نہیں آ رہا، اور آپ کہتے ہیں وہ دوبارہ زندہ ہوگا اور باتیں کرے گا اللہ سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس عنوان کو بیان فرمایا ہے، جس میں ایک جگہ ہے کہ میری مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق کو نہیں دیکھتا، کہ میری مثال تو دیتا ہے کہ اللہ کیسے کر لے گا، یہ تو ناممکن چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سورۃ الدہر میں، کیا انسان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ یہ خود بھی تو کبھی کچھ نہیں تھا؟ ایک ایسا زمانہ بھی تھا جب یہ قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، نہ اس کی روح ہے، نہ اس کی جسم، نہ اس کا خون، نہ اس کا گوشت، نہ اس کی ہڈیاں، نہ اس کی عقل، نہ اس کی شکل، نہ اس کا حسب، نہ اس کا نسب، اور آج میری باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تجھے اعتراض ہے تو پہلے اپنا بتانا، تو کیسے آیا ہے، تجھے کون لے کر کہاں سے آیا ہے؟ اور جو ذات تجھے عدم سے وجود میں لا سکتی ہے، نیست سے ہست میں لا سکتی ہے، تو آج وہ ذات جب تیرا جسم کسی شکل میں بھی چاہے ذروں میں بھی ہے کہیں بکھرا ہوا، تو وہ دوبارہ قادر کیوں نہیں ہے تجھے دوبارہ کھڑا کرنے پر؟
بلا قادرین، اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے. آپ دیکھیں سورہ پارہ 29 میں سورۃ القیامت اللہ تعالیٰ نے اتاری، اس کا جو آخری رکوع ہے، چھوٹا سا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ طور پر اسی چیز کو بیان فرمایا ہے. اور اس سے پہلے اس کے بعد سورۃ الدہر کو بیان کیا ہے جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس ضمن میں کیا کہتا ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کہ انسان آج بڑی باتیں کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اسے پتہ کوئی نہیں ہے انسان کو کہ یہ ایک نطفہ یعنی ناپاک پانی کا قطرہ نہیں تھا، اس شکل میں تو تھا ہی نہیں. یمنا، وہ قطرہ جو ٹپکایا جاتا ہے، رحم مادر میں گیا ٹپک کے. ثم کان علقہ، اور اس کا رنگ دیکھو سفید تھا یا مٹیالہ، اور پھر اس کی شکل میں نے چینج کر کے علقہ، اس کو میں نے بنا دیا خون کا لوتھڑا. فخلق فسوا، اور پھر شکلیں چینج کرتے کرتے اس کو میں نے تخلیق کیا موجودہ شکل میں اور برابر کر کے بنا دیا. دونوں آنکھیں برابر لگی ہیں، ایک اوپر ایک نیچے نہیں ہے. دونوں کان برابری میں ہیں، دونوں ہاتھ برابری میں ہیں، اور دونوں پاؤں برابری میں ہیں، انگلیاں برابری میں ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا بھی کیا اور کاریگری بھی دکھائی ہے اوپر، اور یہ اس پانی کے قطرے کے اوپر کمال ہوا ہے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اسی قطرے میں اس نے یہ کمال بھی کیا ہے، مذکر بھی بنایا، مؤنث بھی، نر بھی اور مادہ بھی، اس کے اندر بھی تبدیلی پیدا کی ہے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ذات اس بات پر قدرت نہیں رکھتی کہ مردے کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے؟ تو مردوں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اب اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ بڑی باتیں انسان کرتا ہے کہ نہیں یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. اللہ کہتا ہے ایک وقت تھا یہ قابل ذکر شے کوئی نہیں تھا، اور میں نے وہاں عدم کے پردے پھاڑ کر اس کو وجود کی دنیا میں لایا، تو وہ میں ہی تھا نا. تو جو اتنا بڑا قادر ہے، اب دوبارہ اگر وہ کہے میں نے تجھے کھڑا کر دینا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو دیریا اور مشرک تو اس بات پہ آ کے انکار کرتا ہے. لیکن یہ چیز بھی عقل کے مطابق ہے. یا تو کہہ دو زمین خود بنی، آسمان خود بنا، درخت خود ہو گئے، پانی خود بہتا ہے، سورج خود نکلتا ہے، کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ سارا نظام خود ہی چل رہا ہے. تو پھر یہ ماننا پڑے گا یہ مکان خود بن گئے، دروازے خود بن گئے، کھڑکیاں خود بن گئی، پنکھے خود بن گئے، یہ سپیکر خود بخود لگ گئے، لگائی کسی نے نہیں، بنائی کسی نے نہیں. یہ تو دنیا میں کوئی پاگل بھی نہیں کہتا. بھائی ہر چیز جو بنی ہے وہ کسی نہ کسی بنانے والے نے بنائی ہے. یہ بات میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط؟ تو اللہ کہتا ہے پھر تجھے بھی تو کسی نے بنایا ہے نا، اور میرے علاوہ تو دعوے کسی نے نہیں کیا کہ تمہیں اس نے پیدا کیا ہے. اگر کوئی اور بھی یہ کہتا ہے اس جہان میں کہ میں نے پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا ہے، تو پھر شاید سوال اٹھتا کہ اصل کون ہے اور نقل پھر چیک کرتے. میرے علاوہ تو یہ دعوے کسی نے نہیں کیا ہے. یہ ایک ذات ہے اس کائنات میں جس نے کہا ہر چیز کو میں ہی نے پیدا کیا ہے. اس عظیم ذات کا نام کیا ہے؟ میرے مقابلے میں آج تک یہ دعویٰ بھی کوئی نہیں کر سکا کہ اس نے یہ کام کیا ہے. میں نے کہا میں نے زمین بنائی، کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ میں نے بنائی. میں نے کہا آسمان میں نے کھڑا کیا، کبھی کہیں دنیا میں تم نے نہیں سنا کسی نے کہا ہوگا میں نے کھڑا کیا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے 20 سے 25 سال میں درخت بنایا، شکل بنائی، ذائقہ دیا، پھل لگائے، اسی جڑوں سے پانی اس کے تنوں تک پہنچا دیا اور اس کو جوان کر دیا، سایہ تمہیں دیا، پھل تمہیں دیا، رزق تمہیں دیا. اور میں نے کہا یہ میں نے کیا ہے. تم چیک تو کرو جن کے آگے تم جھکتے ہو، جن کو حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کو ساتھ سمجھتے ہو، چاہے وہ جنوں میں ہو، انسانوں میں ہو، مورتیوں میں ہو، کیا ان میں سے بھی کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں؟ تو یہ کائنات میں سب کو پیدا کرنے والا، سب کی تربیت کرنے والا، سب کو رزق دینے والا، سب کی تدبیریں کرنے والا، سب کو تھمنے والا، سب کو زندگی دینے والا، سب کو موت دینے والا ایک ہے. اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ تو دعوی کسی کا نہیں. اب جب میں کہتا ہوں میں تجھے قیامت میں کھڑا کروں گا، پوچھوں گا، تو کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جی مر کے مٹی ہو جاؤں گا پھر بھی اللہ کھڑا کر دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے میری مثالیں قرآن میں سورہ نحل میں فرمایا میری مثالیں بیان کرتے ہو. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، حالانکہ اللہ کی مثال تو بڑی اونچی ہے.
اور تم اتنی نیچی باتوں پہ اللہ کو لے کے چلے گئے ہو، تم نے اپنے رب کو پہچانا ہی کوئی نہیں ہے۔ پارہ 24 میں اللہ کہتا ہے، شکوہ کرتا ہے انسان پہ، وما قدر اللہ حق قدری، کہ سچ بات یہ ہے کہ انسان نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے۔ اور آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، معراج کے سفر میں پہلا مقصد کہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے مصطفیٰ کو دکھانا چاہتا تھا۔ دوسری چیز کہ اللہ نے جب بلایا، اللہ دنیا پہ اپنے رسول کا مرتبہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ میرے جتنے بھی مقرب اور قریبی ہیں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور جس منزل پر ان کو لا کر کھڑا کیا اس پر پہنچ بھی کوئی نہیں سکا، لہٰذا ان کو کراس کرنے کی کبھی بھی کوئی کوشش نہ کرے۔ جو اس پیغمبر کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا، رسوائی اور ذلت کے سوا اس کا مقدر کچھ بھی نہیں بنے گا۔ یہ دوسری چیز اس سے پیغام دی ہے۔ اور اس کے بعد میرے پیغمبر اسی سفر میں مسجد بیت المقدس، مسجد اقصیٰ میں جب پہنچے، حضرت جبریل ساتھ ہیں، وہاں سارے پیغمبر موجود ہیں، حضرت آدم سے عیسیٰ روح اللہ تک، حالانکہ وہ دنیا سے چلے گئے، حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ ہیں، حضرت آدم فوت ہو گئے اور حضرت نوح چلے گئے ہزاروں سال پہلے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قدرت دکھا رہا ہے نا، کہ جو یہ سمجھتے ہیں ان نبیوں کی پیروکاریں امتیں بھی آج یہ کہتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آگے ہم کھڑے ہوں اور اللہ ہم سے پوچھے، جو مر گیا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ذرا چیک کر لو کہ سارے پیغمبر جو دنیا سے گئے آج وہ بھی کھڑے ہیں، اور ہم جب چاہیں تو ہم ماضی کو حال، حال کو مستقبل، مستقبل کو ماضی بنا دینے پہ قادر ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ہم سارے رسولوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو قبروں سے بھی اٹھا لائے، عرشوں سے بھی اٹھا لائے، آسمانوں سے بھی، جہاں جو تھا، اور آج ہم نے ان کو یہاں کھڑا کر کے سب کو صفوں میں کھڑا کیا اور مصطفیٰ کو مصلی پہ کھڑا کر کے پوری کائنات کا امام بنا دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اب قیامت تک ان کا سکہ چلے گا۔ اب اگر کسی اور شخص کی تلاش ہوئی کہ وہ تمہاری رہنمائی کرے، اس سے بڑی بدبختی اور گمراہی بھی کوئی نہیں ہوگی۔ اس لیے تمام رسولوں میں آخری رسول میرے ہیں، تمام نبیوں میں آخری پیغمبر میرے ہیں، تمام مرتبوں میں آخری مرتبہ میرے پیغمبر کا ہے، آپ سے بڑھ کر کسی کو کوئی مرتبہ نہیں دیا گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو تم نے سمجھ جانا ہے کہ وہ نبی نہیں، وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، اور میرے بعد 30 ایسے بڑے دجال آئیں گے، ثلاثون کذابون دجالون، جو یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن تم نے واضح ان کو دیکھ کے کہہ دینا ہے کہ تم نبی نہیں ہو، تم دجال بھی اور تم جھوٹے بھی ہو۔ اس لیے کہ یہ سارے کا سارا مرتبہ معراج کی رات اللہ نے واضح کی ہے کہ میں نے اپنے رسول کو عطا کر دی اور آخری رسول کو عطا کی ہے۔ ان سے آگے اب کوئی نہیں جا سکتا، ان کی نبوت کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، ان کی کتاب پر کوئی کتاب آگے مزید لا کوئی نہیں سکتا، ان کی امت سے بڑھ کر کسی امت کو درجہ نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا یہی سب سے آگے کھڑے ہیں اس رسول کی نسبت کے ساتھ، اور اگر ان کے بعد کسی کو مانا جائے تو اس رسول کے مرتبے کا انکار کرنا پڑتا ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے عرشوں پہ بلایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو 3 چیزیں عطا فرمائیں، غور کیجئے گا۔ پہلی چیز 5 وقت کی نماز، جتنے احکامات اللہ نے بھیجے، یہ رجب کا خاص تحفہ ہے کہ نماز، توجہ کیجئے گا، جتنے احکامات اللہ نے ہمیں دیے اپنے رسول کے ذریعے حضرت جبریل کے واسطے سے آئے، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، جہاد کا، پردے کا حکم آیا، حلال حرام کے مسائل آئے، جائز ناجائز کے مسائل آئے، تو سارے وحی کے ذریعے حضرت جبریل کو بھیجا ہے کہ جا کر یہ بتا دیں کہ میرا یہ حکم ہے اور یہ آرڈر ہے۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا کہ نماز فرض کرنی ہے تو حضرت جبریل کو کہا جا کر لاؤ، آج آپ نے پیغام لے کر نہیں جانا کہ یہ حکم ہے نماز کا، بلکہ آج مصطفیٰ کو لانا ہے۔ اور ایک لمٹ تک آ کے جبریل رک گئے، اور آگے کا سفر اس سے بھی زیادہ تھا، اور اللہ نے اپنے نبی کو بلا کر اپنے پاس بٹھا کر وہاں اللہ نے نماز کا تحفہ رسول اور ان کی امت کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ میرا خاص تحفہ ہے، اس کی بڑی رعایت کرنی ہے، میرے دربار میں حاضری اپنی امت کو بولنا ہے۔ 50 نمازیں فرض کی گئیں، اللہ کے رسول خوشی سے اترے، آگے ملاقات حضرت موسیٰ سے ہو گئی، پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ہوئی جاتے ہوئے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ہارون کے ساتھ جو حضرت ادریس کے ساتھ، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ تو جب وہاں سے نیچے چھٹے آسمان پر پہنچے
حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ گئے ہیں تو کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ پڑھیں گے نہیں، اس لیے کہ میں پریکٹیکل تجربے سے گزر کے آیا ہوں، وہاں کے حالات احوال میں جانتا ہوں، اس لیے آپ رحم کریں، آپ واپس جائیں اور نمازیں کم کروائیں، بہت مشکل ہو جائے گا اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ اس طرح 9 مرتبہ ملاقات ہوئی اور ہر مرتبہ حضرت موسیٰ سفارشی بن گئے کہ امت کمزور ہے، مسئلہ پیدا ہوگا، اللہ کا حکم ٹوٹے گا، کل گناہگار ہوں گے، آپ واپس جائیں، اللہ سے ریکویسٹ کریں۔ 9 چکر حضور نے لگائے وقتاً فقتاً، انہی کے بار بار اصرار پر 5 نمازیں گرتی چلی گئیں، اور جب واپس آئے کہا کہ اب 5 نمازیں رہ گئیں، کہا آپ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، آپ اس سے کم کروائیں۔ حضور نے فرمایا اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اے موسیٰ اب میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے اس وقت فرمایا اے نبی سن لے، آپ کی نسبت درمیان میں کھڑی ہے، اپنی امت کو بتا دینا کہ 5 نمازیں پڑھو گے میں رب تمہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں جب معراج کے سفر پہ گیا کچھ جنت جہنم کے مناظر تو مجھے دکھائے گئے، اس کے علاوہ کچھ خاص منظر بھی دکھائے گئے جو حدیث میں موجود ہیں، کچھ سیاہ ستہ میں، کچھ دیگر کتابوں میں۔ فرمایا کہ میں ایک جگہ سے گزرا، ایک شخص ہے کہ اس کے سر پہ پتھر لگتا ہے، بڑے زور کا پتھر، بہت بڑا، وہ چور چور ہو جاتا ہے اور چٹان کہاں چلی جاتی ہے، اور وہ جو چٹان مارتا ہے اس کو سر پہ حملہ کرتا ہے، وہ چٹان اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور اس کے سر پہ لگتی ہے تو اس کا پورا وجود فنا ہو جاتا ہے، خون خون، اور دوبارہ وہ چٹان لاتا ہے اور یہ پھر کھڑا ہوتا ہے، دوبارہ اس پہ پھر اس کو مارتا ہے، اور یہ منظر میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کو سزا مل رہی ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، یہ اللہ دکھا رہا ہے آپ کو کہ ان کا رزلٹ پھر یہ ہوگا کہ اس طرح پتھر لگیں گے اور سزائیں ملیں گی، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزرا، مجھے پھر ایک اور منظر دکھایا گیا، اور وہ کیا؟ اللہ کہتے ہیں نا اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی ہیں۔ فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں، جیسے گھر ہوتا ہے، اور ان پیٹوں میں سانپ پھر رہے ہیں، اور جو باہر سے نظر آ رہے ہیں کہ پیٹوں میں سانپ ہی سانپ ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں، یہ وہ ہیں جو حرام کھاتے ہیں، جو دوسروں کی چیزوں کو غبن کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں ان کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ ایک سانپ بھی اگر پاس آئے تو کیا ہوتا ہے؟ اب اندر جو تباہی انہوں نے مچانی ہے وہ تو اس وقت ہی وقت پہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے حرام اور سود سے بچیں، اس کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا۔ کتنے پیسے کما لو گے، کتنے امیر ہو جاؤ گے، اینڈ اس کا کیا ہے؟ کل مرنا ہے، پچھلوں نے لینا ہے اور جہنم میں آپ نے جلنا ہے، تو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، خیانت کرنے کی، دوسرے بندے کو چکر دینے کی کہ کل اس عمل نے آپ کی قیامت اور آخرت کو برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ اس لیے جب بھی کمائیں کوشش کریں کہ صرف حلال ہو، اللہ ہم سب کو لقمہ حرام سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے کچھ اور منظر بھی بیان فرمائے، جس میں ایک یہ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور میں نے کیا دیکھا، کچھ لوگ ہیں کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، تانبے کے ناخن بڑے بڑے، اور وہ اپنے چہروں کو مار رہے ہیں، اپنے سینوں کو چیر رہے ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں، مسلسل یہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کے پیٹھ کے پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ان کی عزت کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو آج رب یہ سزا دے رہے، اور آج یہ آپ کے سامنے اس کا منظر ہے، اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو معراج کی رات سے واپس آ کر رسول اللہ نے صحابہ کی تربیت کی، ایک ایک بات بتائی، تب جا کر وہ معاشرہ پاک بنے، ان کی زندگی سے یہ سارے رذائل نکلے اور ایک خوبی ان میں پیدا ہوئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ فرشتے ان کی مجلسوں میں اترنے لگ گئے، اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے کھل گئے۔ انسان کو بننا پڑتا ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی بن کے نہیں آتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اگر کوئی جانوروں کی طرح ذہن رکھو جی مجھے کوئی ضرورت نہیں، علماء تو ویسے ہی مارتے رہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایمان کوئی نہیں ہے، رسول اللہ کی باتوں میں یقین نہیں ہے، یا پھر آپ بیوقوف بن رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جیسے بلی آتی ہے اور کبوتر آنکھ بند کر لے کہ اب وہ نہیں آ سکتی، اور وہ آگے جب گردن سے پکڑتی ہے پھر سمجھ آتی ہے میری تو جان چلی گئی، بجائے آنکھیں بند کرنے کے کبوتر کو بھاگنا چاہیے کہ میری جان بچے۔ تو رسول اللہ نے اسی لیے بتایا ہے کہ آنکھیں بند نہ کرنا، میں تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے آیا ہوں، بند کرنے کے لیے نہیں۔ آنکھیں بند کر کے جیو گے تو آخرت تمہاری برباد ہو جائے گی، اور
قدم قدم پر آنکھ کھولوگے کہ میں نے یہ کام کیا تو آگے جواب دینا پڑے گا، میں نے یہ قدم اٹھایا تو آگے حساب دینا پڑے گا، جب یہ آنکھ کھول کے چلو گے پھر تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 نمازیں معراج میں ملی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ اللہ نے عرشوں پر بلا کے عرشوں کو خزانے سے عطا فرمائی ہیں۔ یہ حضرت جبریل کے ذریعے نہیں، یہ ڈائریکٹ عطا فرمائی ہیں کہ آپ یہ میری طرف سے لے کر چلے جائیں۔ اور تیسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس پیغام میں خاص، وہ کیا ہے اس پہ غور کریں۔ حضور فرماتے ہیں تیسری چیز جو اللہ نے مجھے وہاں بلا کر مجھے گفٹ کی ہے یا عطا کی ہے، فرمایا اپنی امت کو جا کر کہہ دینا، اپنی امت کو جا کر کہہ دینا کہ اگر کوئی شرک کر کے آئے گا اس کے لیے میرے ہاں کوئی معافی نہیں۔ یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے، یہ میرے خاص حق کا مسئلہ ہے۔ بے شک وہ آپ کو امتی اپنے آپ کو کہے، لیکن ان کو جا کے پیغام دیں کہ اگر کسی نے شرک کیا اور شرک کے ساتھ وہ مرا تو اس کے لیے میرے ہاں نہ کوئی سفارش چلے گی نہ بخشش کا اعلان ہے، اور اس سے نیچے نیچے اگر کوئی گناہ ہے، کبیرہ گناہ بھی ہے، توبہ کر لی تو اس کو میں چھوڑ دوں گا، اور ایک نہ ایک وقت ان گناہوں کی سزا کے بعد ایمان کی طاقت سے اس کو جنت میں بھی ڈال دوں گا۔ آج آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کو یہ انعام دینا چاہ رہے ہیں آپ کی امت کو، آپ کی وجہ سے، کہ ہم شرک کے علاوہ ان کے سارے گناہوں کے لیے واپسی کا راستہ اپنے فضل کرم سے بھی بنا سکتے ہیں اور بنا بھی دیں گے اور توبہ کے ساتھ بھی واپس لے آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی شرک لے کر آیا تو پھر اس کے لیے کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں معراج کی رات یہ خاص ایک توحید کا پیغام تھا جو تیسرے نمبر پہ رب نے دیا، اور رسول یہ لے کر اترے، اپنے صحابہ کو بتایا اور سمجھایا کہ سجدہ مجھے بھی کبھی نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ صرف اور صرف کس کا حق ہے۔ تو آج لوگ قبروں میں جھک رہے ہیں، آج مورتیوں کے آگے جھک رہے ہیں، آج پیروں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں۔ او بھائی ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، جب ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔